نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، شریعت کو تمام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر یہ دین مکمل کر دیا۔ اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر اتار دی، مکمل کر دی، اتمام مکمل کر دینا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی فضیلت پر اور ان کے مرتبے اور مقام کو بیان کرنے پر ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جو آیت طویل تھی، اس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت انتہائی معنی خیز ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا ہے۔ رسول بنانے کا مطلب ان کے اوپر دین اور شریعت کا اتارنا۔ اس پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں سید المرسلین بنایا، اور ان کے اوپر شریعت کو مکمل کر دیا، تکمیل کر دی، اتمام کر دیا۔ آپ توجہ فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے، اتنا کہنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بات کافی ہے۔ اتنی بات تو کافی ہو گئی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں مانیں اور انہیں تسلیم کریں۔ آپ ان کے اوپر ایمان لائیں گے تو جنت کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، اور ان کے اوپر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہلاکت ہے اور تباہی اور بربادی ہے۔ اب تفسیر کا نقطہ دیکھیے، قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ باہم ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں،
والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ کرام. دو ہی طرح کے تو لوگ ہیں، یا تو آپ کے فالوور، آپ پر ایمان لانے والے، یا آپ کا انکار کرنے والے، آپ پر پتھر پھینکنے والے. کوئی وہ ہیں جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، اور کوئی وہ ہیں جو آپ کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں. دنیا دو حصوں میں بٹی ہے. تو جو آپ کے ساتھ ہیں محمد والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں حضرات صحابہ کرام، ان کی صفات بیان کی گئی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو کفار کے لیے ایک سنگ گراں ہیں، کفار کے لیے انتہائی سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی نرم. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. آپ انہیں دیکھیں گے رکعا سجدا، رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. کیوں رکوع کی یا سجدے کی حالت میں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہیں. یہ بار بار یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے. اس کے لیے انہوں نے اپنا قدم بڑھایا ہے اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ہمارے خیال سے بات تو یہاں پر ایک حد تک مکمل ہو گئی تھی. اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو گیا، صحابہ کرام کا تذکرہ ہو گیا، صحابہ کرام کی حالت کو بیان کر دیا گیا، ان کی قلبی اور ان کی ظاہری دونوں حالت کو بیان کر دیا گیا. ظاہری حالت آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، آپ ان کو سجدے میں دیکھیں گے. اندرون کی حالت کی وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کے رضوان چاہتے ہیں. یہ دونوں باتیں ہو گئی. اب یہاں پر ہمارے لحاظ سے جو ہماری چھوٹی عقل ہے وہاں سے بات مکمل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن قرآن پاک معجزہ ہے اللہ کا، یہ اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، جو علم غیب سے متصف ہے، جس کے سامنے ماضی اور حال اور مستقبل سب روشن. ہمیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے سب روشن ہے. علم غیب، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ لوگوں کے سامنے کی بات اور ان کے پیٹ پیچھے کی بات، لوگوں کے درون نہا خانہ دل میں چھپی ہوئی بات، ذہن کے اندر چلتے ہوئے تصورات اور خیالات کی بات، اللہ سب سے واقف ہے. اللہ رب العزت ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی مثال دی گئی ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یہودیوں سنو غور سے، کان کھول کر سنو، اور عیسائیوں تم بھی سنو کان کھول کر. تمہاری کتاب کے اندر مثال دی گئی ان صحابہ کرام کی. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. مثال دی گئی ہے ان کی، جیسے کسی نے ایک زمین میں بیج بویا، پھر اس میں سے کوپل نکلی، پھر وہ اور بڑی ہوئی، پھر وہ ایک تنا بن گیا، پھر وہ ایک مضبوط تنا بن گیا، اس میں سے بالیاں نکلیں، لہلہاتی ہوئی بالیاں، اور کسان جب ان کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. یہ مثال کس کی دی؟ اتنی لمبی مثال، والذین معہ سے شروع ہو کر اور آخر تک چلتی چلی گئی مثال. یہ مثال کس لیے؟ تورات اور انجیل کا تذکرہ یہاں پر کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ یہاں پر کہاں سے بات آ گئی؟ درمیان میں یہ کیسی بات ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. اس لیے عزیزان محترم اب سنیے بات. اللہ نے تورات اتاری، اللہ نے انجیل اتاری، اللہ نے زبور اتاری، مختلف پیغمبروں پر اللہ نے شریعت نازل فرمائی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ شریعتیں اپنے آپ میں تبدیل ہو گئی. لوگوں نے ان کے اندر چینجنگ کر دی، بلکہ مس چینجنگ کر دی. ایسی ایسی باتیں اس کے اندر داخل کر دی جو شریعت کا حصہ تھی ہی نہیں. یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، پیغمبر کی محنت سب بیکار ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی وہ محنت جو انہوں نے کی،
اور جو بنی اسرائیل کے پیچھے روتے ہوئے چلتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور کہتے تھے پروردگار میری اس قوم کو معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس تورات کے اندر لوگوں نے اپنی باتیں داخل کر دی جس کو قرآن پاک نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ. کیا بات کرتے ہو اے احبار اور اے رہبان، تم کیا بات کرتے ہو؟ تورات کے اندر تو تم نے وہ تبدیلیاں کی ہے کہ آیتوں کو الٹ پلٹ دیا اور تم نے اس کے اندر معنی داخل کر دیے، اپنی طرف سے باتیں داخل کر دی، شریعت کو پورا بگاڑ دیا تم نے. کیوں بگاڑ دیا؟ جب ہم اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے نظر آتی ہے کہ حاملین تورات کو اٹھانے والے جو موسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، بہت توجہ دیجیے گا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، ان کے جو حواری ہیں، انجیل کو سنبھالنے والے اور انجیل کو اپنے ہاتھوں میں لینے والے حضرت موسیٰ کے صحابہ، حضرت عیسیٰ کے صحابہ، ان کے ساتھ لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی، بہت زیادتی کی، حتیٰ کہ وہ تورات کے نسخے لے کر پہاڑوں کے غاروں میں چھپ گئے. اور ان یہودیوں کو جب موقع ملا ہے تو ان عیسائیوں کے اوپر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ تاریخ کا کلیجہ کانپ جاتا ہے. ان لوگوں نے انجیل کے نسخے لے کر پہاڑوں کی غاروں کے اندر پناہ حاصل کی، اور اس کے بعد جب وہاں پر آئے تو ان کا کوئی مقام نہ رہا. پوری عیسائیت سے آج آپ پوچھ لیجئے، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل وہی ہیں جو ان کے حواری ہیں. یہودیوں سے پوچھ لیجئے تو کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کے بعد جو موسیٰ کے ساتھی ہیں وہ سب سے افضل ہیں، لیکن ان کی کسی بات کو انہوں نے مانا نہیں، ان کی شخصیت ہی بگاڑ ڈالی، ان کی شخصیت کو داغدار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت عمدہ پیغمبر، لیکن ان کی تعلیم آگے نہ بڑھ پائی، تبدیلیاں پر تبدیلیاں ہوتی رہیں. عیسیٰ علیہ السلام زبردست پیغمبر، 500 سال بھی ان کی تاریخ پر گزرنے نہ پائے کہ پوری انجیل ملیا میٹ کر دی گئی. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین معلم ہیں، اب بیان کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ ایسے ہی انتخاب ہو گیا، الٹپ انتخاب ہو گیا؟ نہیں، یہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قلم سے کہا لکھ. قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا تقدیر لکھ، میں جو بول رہا ہوں وہ لکھ. اور جب لکھنا شروع کیا تو جو محفوظ ہو گیا، جو لوح محفوظ پر اس دنیا کے اندر کی آفرینش ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک کے سارے معاملات لکھ دیے گئے، نوٹ کر دیے گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا. اللہ نے تمام بندوں میں سب سے بہتر دل، سب سے بہتر شخص کو چنا اور اس کے اوپر تاج رسالت رکھا. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. آپ کو نبی بنایا گیا، اور نہ صرف یہ کہ نبی بنایا گیا، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کا سردار بنایا گیا. لہذا اب اللہ رب العزت نے منتخب یہ کیا کہ آپ کے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ انتہائی محکم ہونے چاہیے. ابو سعید خدری کی جو بات ہے، انہوں نے کہا ابر الناس قلوبا. اللہ نے جو انتخاب کیا، اس شریعت کے حامل کون ہوں گے، اس شریعت کو لینے والے کون ہوں گے، اس شریعت کو آگے بڑھانے والے کون ہوں گے؟ انتہائی ذہین، انتہائی فطین، انتہائی زیرت، دل کے نہایت صاف
اللہ کے رسول کے اوپر پروانوں کی طرح نثار ہو جانے والے اور اپنی جان کی بازی لگا دینے والے ان کا انتخاب ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلو میں لے لیا. جس طرح چاند کے ارد گرد ہالے ہوتے ہیں ستاروں کے اور خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ جانثار صحابہ کرام کے ہالے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے اور جانوں کو قربان کرنے والے ہیں. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم و ابرو کو پہچانا، اشاروں کو پہچانا، آپ کے اوپر ایک ایک نگاہ رکھی کیونکہ آپ سے شریعت لینی ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے آپ کے بعد، یا ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، جو سری نماز. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال ہے. آپ نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کے بعد آپ کچھ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف عرفت، تم نے کیسے جانا کہ میں کچھ پڑھتا ہوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنا ہاتھ باندھتے ہیں تو میں کنکھیوں سے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کی داڑھی ہل رہی تھی، ضرور آپ کچھ پڑھ رہے تھے. کیا صاحب یہ نگاہیں، آہا یہ نگاہیں کہاں سے لاؤ گے؟ جن نگاہوں نے رسول کا دیدار کیا ہے یہ نگاہیں کہاں سے لاؤ گے؟ تم عالم ہو جاؤ، علامہ ہو جاؤ، کچھ بن جاؤ، بڑے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، راتوں کے عبادت گزار بن جاؤ، شب بیدار بن جاؤ، روزے رکھنے والے بن جاؤ، صدقہ خیرات کرنے والے بن جاؤ، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جن ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جاڑوں کی رات ہے، ٹھنڈک کی رات، کڑکڑاتی ہوئی سردی کی رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر ہیں، آپ کا معمول تھا پھر آپ باہر نہیں نکلتے تھے، اچانک آپ باہر نکلے، آپ نے کچھ آہٹ سے محسوس ہوئی، آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک کوئی شخص ہے مسجد کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار لی. آپ نے کہا من کون ہے یہ؟ آواز آتی ہے یا رسول اللہ مغیرہ ابن شعبہ، میں مغیرہ ابن شعبہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کڑکڑاکے کی کڑکڑاتی ہوئی ٹھنڈک میں، سرد رات میں تم کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی اور میں نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اچانک میں نے دو لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ آج کی رات ہم دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں گے. بس یہ بات میرے کانوں میں پڑنی تھی کہ میں وہیں سے پلٹ آیا اور تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ کہیں کوئی آنے نہ پائے. اللہ کے رسول کو بتایا بھی نہیں اور کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر. ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی. یہ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر جب کفار پلٹ آئے مسلمانوں کے اوپر اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑا کر گر گئے. حضرت ابو طلحہ انصاری آپ کے ٹھیک سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور جو تیر آ رہا ہے اسے اپنے ہاتھوں پر روک رہے ہیں، اپنے کاندھے پہ روک رہے ہیں، اپنی پیٹھ آگے کر دیتے ہیں تاکہ پشت پر وہ تیر پڑ جائے. یہ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جن کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تیر چلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص. یہ معاذ ابن جبل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں ان کو رخصت کر رہے ہیں، ان کے گھوڑے کی لگام اللہ کے رسول پکڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے اترنے دیجئے. وہ کہتے ہیں نہیں اے معاذ، ہو سکتا ہے جب تم پلٹ کر آؤ تو مجھے نہ پاؤ. یہ سن کر حضرت معاذ رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ رو نہیں، میری کی ہدایات سنو. چنانچہ آپ نے ان کو ہدایات دی ہیں جو بخاری شریف میں اور دیگر جگہ مذکور ہیں.
اے معاذ تم جا رہے ہو اہل کتاب کی طرف، سب سے پہلے انہیں تعلیم دینا تو توحید کی تعلیم دینا، جب وہ توحید سیکھ جائیں گے تب انہیں 5 وقت کی نماز کی تعلیم دینا، اور جب وہ نماز بھی سیکھ جائیں گے تب ان کو بتانا کہ ہم تم سے زکوٰۃ لیں گے لیکن تمہارے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ہم اپنے گھر لے کر زکوٰۃ نہیں جائیں گے، تمہارے امیروں سے لیں گے، تمہارے غریبوں پر خرچہ کریں گے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل، یہ وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو لے رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ میں نے تورات اور انجیل میں کیا ہے۔ اب تم اس غلطی کا شکار مت ہونا جو یہودی ہو گئے، اس غلطی کا شکار مت ہونا جو نصارہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کا علم غیب کیا زبردست ہے۔ اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ تم کہ تمہارے اوپر حملہ کہاں سے ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ شیطان مردود بیٹھ جائے گا، ٹھنڈے پیٹ بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ اس دین کو خراب کرنے کی، اس دین کو ملیا میٹ کرنے کی، اس دین کی شکل بگاڑنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ عزیزان محترم اب سنیے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا۔ اسلام کا جب سورج طلوع ہوا تو وہ نیر تابہ ایسا چمکا کہ سارے چراغ گل ہو گئے، نہ تورات باقی رہی، نہ انجیل باقی رہی، نہ زبور باقی رہے، سارے مذاہب سب دم توڑ دیا، کیونکہ حق آ گیا، روشنی آ گئی، اندھیرا کافور ہو گیا۔ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، اس کے اندر کبھی اتنی طاقت کہ وہ اس سورج کا مقابلہ کر سکے۔ اب یہودیوں نے پہلی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ صرف اس چیپٹر کو کبھی آپ پڑھیے گا کہ یہودیوں نے، مشرکوں نے کیا کیا کوشش کی ہیں اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی، انہیں قتل کرنے کی، انہیں زہر دینے کی، انہیں مارنے کی۔ لیکن اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے محمد تم دین کو بڑھاؤ، دین کو پھیلاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، دین کو مکمل کر کے اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب کیا ہو؟ اب دین تو مکمل ہو گیا، اب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب یہ دین رک ہی نہیں رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوگا تو ایک نیا نبی کھڑا ہو جائے گا مسیلمہ الکذاب، اور لوگ اس کی طرف آ جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے چند لوگ بھی نہ رہے۔ جنگ کے اندر اسے بری طریقے سے مارا گیا، قتل کر دیا گیا اسے۔ اب کیا ہو؟ اسلام تو رک ہی نہیں رہا ہے، مصر فتح ہو گیا، مدائن فتح ہو گیا، عرب کا پورا جزیرہ فتح ہو گیا، قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا، اسلام رک ہی نہیں رہا ہے۔ ارے بھائی اس اسلام کو کیسے روکا جائے؟ یہودیوں نے کہا ہم بتاتے ہیں کیسے روکا جائے۔ ہم نے تو عیسائیت کو بھی تباہ کر دیا، پولس کے طریقے پر ڈال دیا ہم نے۔ چنانچہ یہودیوں نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان جھوٹ اور فریب پھیلا کر، ان کے بارے میں ایک دوسرے کو ابھار کر، ان کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف کان بھر کے، کیونکہ تھے تو وہ انسان ہی، پھر ان کے بارے میں بڑا پروپگنڈا کر کے لوگوں کی نگاہ میں صحابہ کرام کو حقیر کرنا شروع کیا۔ اب مجھے یقین ہوتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے جہانوں کے پروردگار، تو نے قرآن کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کا تذکرہ کافی تھا، نبیوں کا تذکرہ کافی تھا، صحابہ کا تذکرہ ہونا چیمانِ دارت، لیکن نہیں، صحابہ کرام کا تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ بنیاد کھودی جائے گی۔ جب یہ بنیاد کھود دی جائے گی تو درخت اپنے آپ گر جائے گا۔ تم تعریفیں کرتے ہو محمد رسول اللہ کی، کرتے رہو، تم تعریفیں کرتے ہو قرآن پاک کی، کرتے رہو، لیکن اس قرآن کو پہنچانے والے،
اس دین کو پہنچانے والے صحابہ کرام کے سلسلے میں لوگوں کا ایمان متزلزل کر دیا جائے گا. لوگ ان سے جب نفرت کرنے لگیں گے ان کے لیے دل میں بغض اور کینہ بھر جائے گا. پھر دھیرے دھیرے ایک صحابی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر پورے صحابہ کرام کی جماعت دھیرے دھیرے سب مشکوک ہوتی چلی جائے گی. تو کہاں کا رہ گیا تمہارا قرآن، کہاں کی رہ گئی تمہاری حدیث، اور کہاں کے رہ گئے تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ یہ سب بیان کرنے والے تو یہی صحابہ ہیں. اب آپ دیکھیے قرآن پاک کے سورہ آل عمران آیت نمبر 155 اللہ نے تذکرہ کیا جنگ احد کا. صحابہ کرام سے مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اے صحابہ یہ کیا معاملہ ہے؟ محمد رسول اللہ پر تم ایمان لے کر آئے، میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے، ہم نے تمہارے لیے فرشتے اتار دیے، تمہارے لیے نصرت نازل کر دی، اور پھر تم دنیا کے اوپر ٹوٹ پڑے. تم کو مال غنیمت چاہیے، تم نے اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیا، پہاڑی سے اتر آئے اور دولت دنیا کے پیچھے پڑ گئے. تم ایسا تمہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ رب العزت نے صحابہ کو ڈانٹا، سرزنش کی، لیکن مان اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. آپ سمجھے یہ بات کیوں کہی گئی؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ڈانٹا ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اپنی زبان کھولنا، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے. یہ انسان تھے، بشر تھے، انسان ہی تو ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے انہیں معاف کر دیا. اب تم میں سے کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبان دراز کرے. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. انہیں ٹوکنا تھا، انہیں روکنا تھا، انہیں سمجھانا تھا، انہیں سرزنش کرنی تھی، وہ میں نے کر دی. تم میں سے کسی کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے کسی کی کہ وہ ان کے اوپر زبان تان دراز کرے. اور سنیے سورہ توبہ کی جو آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کیٹیگری اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، پھر اس کے بعد ایمان لانے والے جو ان کی پیروی کرنے والے اور انہی کے طرز پر چلنے والے صحابہ. یہ سارے صحابہ کرام، یہ صحابہ کی ایک پوری جماعت، سارے کے سارے صحابہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. ابھی آپ نے سورہ سنی تھی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کے رضا چاہتے ہیں. اللہ نے انہیں رضا کا پروانہ دے دیا اور کہا یہ ہم نے تمہیں دے دیا، ہم نے تمہیں عطا کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہاں پر جو کیٹیگری بنا دی ہے میرے عزیزو، کیا بات ہے. اس کیٹیگری کا یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے اور سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں فتح مکہ سے پہلے اور خرچہ کرنے والے ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجہ، ان کے درجات بڑے ہیں. اب آپ دیکھیں اس آیت میں اور سورہ حدید کی اس آیت میں دونوں کے اندر صحابہ کرام کی کیٹیگری اللہ نے بیان کر دی. صحابہ برابر نہیں ہیں، جیسے رسول برابر نہیں ہیں. ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اولو العزم من الرسول کا مرتبہ باقی صحابہ کرام میں بلند ہے. اسی طرح صحابہ کے مراتب بھی ہیں. ان کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
پھر سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ پھر عشرہ مبشرہ ہے، پھر مہاجرین ہیں، اور اس کے بعد پھر جنگ بدری صحابہ ہیں، پھر جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، پھر بیعت رضوان کے صحابہ ہیں، بہت سارے یہ صحابہ کرام کی کیٹیگریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ان کے مراتب بیان کیے ہیں الگ الگ، لیکن سب سے بڑی بات ایک لفظ جو اللہ نے کہہ دیا، میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں اس کو اپنے دل کے اوپر ایسا لکھ لیجئے کہ کبھی یہ ختم نہ ہو۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے حسنہ کا، یعنی جنت کا۔ اللہ نے ان کو پروانہ دے دیا۔ کون مسلمان ہے جس کو اس کی زندگی میں پروانہ دے دیا گیا ہو؟ یہ حضرات صحابہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ کُلًّا وعد اللہ کیا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ، ان سے اللہ کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے ان کو دینے کا، ان کو عظمت عطا کرنے کا، ان کو جنت دینے کا، میں نے وعدہ کر۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے عزیزان محترم، بات کو سمجھنے کے لیے اصولی بات، ایک اصولی بات اور بات ختم، صرف ایک بات اور بات ختم۔ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب ذوالجلال پہ جو عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العزت سب جانتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا واقعات ہوں گے کیا واقعات نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب واقف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوگی تو اس کے بعد صحابہ کرام کے دل خراش ہو جائیں گے، دل ان کے ٹوٹ جائیں گے، وہ اپنے قابو میں نہ رہیں گے، غم زدہ ہو جائیں گے۔ اس موقع پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا، جیسے موسیٰ گئے تھے تورات لانے کے لیے پھر پلٹ کر آئے تھے، ایسے ہی اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول دیں گے۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اتار لوں گا۔ ایسے بھی صحابہ ہیں۔ وہیں پر دوسرے بھی صحابی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں۔ وہ میرا رب جانتا ہے یہ صحابہ کرام جن کے بارے میں کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کلن یہ نکرہ ہے جسے کامن ناؤن بولتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ کامن استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک شامل ہوتا ہے، کلن، اور جب اس کے اوپر کل اپنے آپ میں نکرہ ہے، اس کے اوپر پھر جب اس کو تنوین دے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں نکرہ کی تعمیم کرنا۔ یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے، نکرے کو اور نکرہ بنا دینا، کامن کو اور کامن کر دینا، کسی ایک کی بھی نکلنے کی گنجائش نہ رہے۔ جیسے میں نے کہا آم میٹھا ہوتا ہے، اب جب ہم نے آم کہا تو سارے آم شامل ہو گئے، چاہے جتنی کیٹیگری کے آم ہوں، ہم نے کہا میٹھا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا سارے آم میٹھے ہوتے ہیں، جتنے آم ہیں سبھی میٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی، یہ امفیٹک وے ہے، اس کے اندر اور تاکید پیدا ہو گئی۔ اسی طرح کل کا لفظ نکرے کے لیے آتا ہے، ہر کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، کل بدعت، ہر بدعت، لفظ کل کے اوپر اور تنوین لگا دی گئی، 2 زبر اوپر لگا دیے گئے، اور مزید نکرہ جتنے ہیں صحابہ سب کے لیے ہم نے وعدہ کر لیا ہے حسنہ کا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جنگ جمل ہوگی، اللہ جانتا ہے جنگ صفین بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں تلواریں بھی اٹھیں گی، اللہ رب العزت جانتا ہے بشری تقاضوں کے تحت آپس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی زبان سے غلط بات بھی نکل سکتی ہے، کسی کے لیے کوئی سخت کلمہ بھی نکل سکتا ہے تو انسان ہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو، یہ صحابہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، ان کا انعام دینا، ان کا اکرام دینا، ان سے سوال کرنا وہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اپنی نگاہ ادب جھکا کے رکھو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بغض نہ پالو، اپنے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کرو۔ تمہیں معلوم ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اتفاق سے ان کی ایک بہن کسی پڑوسن سے جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے گھوسا مارا اور اتفاق سے اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب اس کے گھر والے بھاگے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اللہ کے نبی بدلہ دلائیے، اور اسلام کا بدلہ یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، ان السن بالسن، ان العین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، نفس کے بدلے نفس ہوگا، دانت کے بدلے دانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر قصاص تو لیا جائے گا۔ انس بن نضر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا میری بہن کی یہ دانت توڑا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے انس، بالکل، کتاب اللہ القصاص، اللہ کا فیصلہ ہے، قصاص لیا جائے گا۔ صحابی کو دیکھیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انس بن نضر کہتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ ارے صاحب، اس لفظ کا کہنا تھا کہ وہ جو آئے ہوئے تھے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے پہلے کہا تھا کہ ارے معاف کر دو، انہوں نے کہا نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، ہم بدلہ لیں گے، ایک دم سے سب کے ذہن بدل گئے اور کہنے لگے کہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے کتنے ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی زبان سے نکلی بات کو اللہ نے پورا کر دیا کہ خبردار، دل پھیر دیے لوگوں کے، ذہن پھیر دیے لوگوں کے، جو ابھی تک کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہم یہ بدلہ لے کر رہیں گے، اچانک کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول انہیں ان کے قوم کی طرف بھیجتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر جاتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں نے دھکے مارا، انہوں نے کہا کہ اے میں اپنی قوم کے درمیان آیا ہوں، تم لوگ میرے رشتہ دار بھی ہو۔ انہوں نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں، چلو نکلو یہاں سے۔ حضرت ابو امامہ باہلی وہاں سے نکل آئے، بھوکے پیاسے چلتے رہے، اور آخرکار بھوک اور پیاس جب شدت کی بڑھ گئی تو ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لیٹ گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ سونے میں خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص آیا ہے اور دودھ کا پیالہ لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے اسے پیو۔ وہ اسے پیتے ہیں، اس نے کہا اور پیو، وہ اور پی رہے ہیں۔ ادھر ان کے قوم کے لوگوں میں کچھ عقل مند لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہم نے بڑا غلط کیا کہ یہ اپنے ہی بھائی کو، ہمارا ہی بھائی ہے بہرحال، اس کو ہم نے بھوکا پیاسا یہاں سے بھگا دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، چلو اسے ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم لوگ اختلافات اپنی جگہ، لیکن بہرحال ہمارا ہے تو بھائی، کھانا کھلائیں گے، بھوکا نہیں جانے دیں گے۔ وہ اس کو تلاش کرتے ہوئے آئے، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جب انہیں بیدار کیا اور کہا بھائی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، چلیے کھانا کھا لیے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کی باتیں ہم نے نہیں مانی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چلیے کھانا تو کھا لیجئے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے پیٹ شکم سیر بالکل میرا، ایک گنجائش نہیں کھانے کی اور پینے کی۔ میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی خواب دیکھا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو بھیجا جس نے مجھے اتنا دودھ پلایا کہ میں بالکل شکم سیر ہو گیا، ایک ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا واقعی؟ کہا ہاں واقعی۔ اور اس کے بعد وہ جو لوگ تھے وہ ان پر ایمان لے کر آئے، کہا کہاں ہیں اللہ کے رسول، چلو ہمیں لے کر چلو، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک صحابی جن کے لیے اللہ رب العزت اتنے فیصلے کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اب میں اپنی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی جو آزمائش تھی، وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، اپنی جان، اپنا مال، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا عہدہ، اپنا منصب سب قربان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے انہیں امتحان میں کامیاب کر دیا، انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دے دیا۔ اب ہمارا امتحان ہے۔ ہمارا امتحان کیا ہے؟ ہمارا امتحان یہ ہے کہ اے مسلمانوں، یہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ، یہ ابلیس کے ہرکارے، یہ آئیں گے جڑ کھودنے اسلام کی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم سارے صحابہ کی حفاظت کا ذمہ اپنے لو اور آگے بڑھو اور ان سرحدوں کی حفاظت کرو۔ کوئی ایک صحابی بھی اس سے خارج نہیں، ایک صحابی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب لوگ تمہارے سامنے لے کر آئیں، یہ تاریخی روایت کو دیکھیے،
یہ روایت کو دیکھیے، آپ ان سے کہیے کہ جس اللہ نے، جو عالم الغیب ہے، جو سب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، جب اس نے فیصلہ کر دیا کلن وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے لیے ہمارا حسنہ کا وعدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے، تم کو معیار ایمان بنا دیا گیا۔ آپ یہ کہہ دیے قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ اور اس کا رسول جس کو اچھا کہے ہم اسے اچھا کہتے ہیں، یہ باتیں ہمیں نہ پڑھاؤ، یہ باتیں ہمیں نہ دکھاؤ، اس معاملے کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اپنے اس ایمان کو سنبھال کر لے کر جاؤ۔ نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے 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 سارے صحابہ کرام کو مرتد کہہ بیٹھے۔ شیعوں کو تو باقاعدہ عقیدہ بدع بنانا پڑا کہ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ نے پہلے دیکھا یہ صحابہ ٹھیک تھے، بعد میں یہ خراب نکلے، یہ عقیدہ بدع ہے، اس لیے انہوں نے کہا ارتد الصحابۃ کلہم، سارے صحابہ مرتد ہو گئے چار کو چھوڑ کر۔ میرے عزیزو، ان سب چکروں میں آپ مت آئیے، صحابہ کرام کی ان عظمتوں کو سمجھیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی ایک ایک حرکت کو، ان کی نوک و پلک کو، ان کی باتوں کو، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کی تقریر، ان کی گفتگو، ان کی وعظ، ان کی نصیحت، ان کے فتاوے، ان کو بیان کرنے والے ہیں اور اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں، بھوکے رہ رہ کر حدیثیں سننے والے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ کر حدیثیں سننے والے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ میں شانہ بشانہ ہو کر لڑنے والے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے لیے تم اپنی زبانیں دراز نہ کرو، یہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے تمہیں حدیث دی ہیں، قرآن دیا ہے، اور انہوں نے حدیثوں کو جیسا سمجھا ویسا تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ تم کس کے چکر میں آ گئے ہو لوگوں کے؟ یہ تو باطل، اہل باطل تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم ایک، جیسے دیوار لگی ہوئی ہے، اس کی ایک اینٹ نکالیے، کچھ دنوں تک اب تو دیوار صحیح لگے گی، تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے دوسری اینٹ بھی کمزور پڑنی شروع ہوئی ہو، پھر وہ بھی گر جائے گی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جیسے پلر ہے، یہ پوری چھت ان پلر پہ قائم ہے، یہ پلر نکال دیجئے چھت دھڑام سے گر جائے گی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام یہ پلر ہیں دین اسلام کے، یہ پلر جہاں سے ٹوٹے گا پھر دھیرے دھیرے وہ حصہ مخدوش ہوتا چلا جائے گا، چھت دھڑام سے گر جائے گی۔ کب آپ اسلام سے کفر کی طرف آ گئے آپ کو پتہ ہی نہ چلا، یہی تو شیطان کی کامیابی ہے۔ کب آپ اسلام کی راہ پر چلتے چلتے، نماز روزہ کرتے کرتے، کب آپ کفر کی راہ پر آ گئے اور جہنم کے راستے پر چلنے لگے، یہی تو شیطان کی کامیابی ہے، یہی تو وہ آپ کے دماغ سے کھیلنا چاہتا ہے، آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے، آپ کے دماغ پر ہتھوڑے برسانا چاہتا ہے اور کفر کی پٹی پڑھانا چاہتا ہے، اور آپ کے دل کو دھیرے دھیرے ان صحابہ کرام کے بغض میں مبتلا کر کے اللہ کی رحمتوں سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے، یہی تو اس کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں، معیار ایمان ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی اپنے دل کے اندر بغض اور کسی قسم کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ ان سب کا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، جب اس نے فیصلہ کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے۔ اللہ رب العزت ہم پر، آپ پر رحم فرمائے، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان مضبوط ایمان عطا فرمائے، دین کی راہ میں سد سکندری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پہاڑ جیسا جما دے اور لوہے کی لاٹ جیسا مضبوط کر دے، اور ایسا مضبوط ایمان کر دے کہ ہوائیں اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اس پوری بستی پر اپنی رحمتیں نازل فرما، یہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ، جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنی میں لے آ۔ یا اللہ، اپنے نبی کی کتاب کی طرف، اپنے نبی کی سنت کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف اے اللہ ان کو لے آ۔ اے اللہ، اپنی جنتوں میں ان کو داخل کر دے۔ اے اللہ، یہاں کے ذمہ داران پر، یہاں کے امام پر، مصلیان پر اور ان کے گھر والوں پر اور اس پوری بستی پر اے اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے۔ یا اللہ، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ یا اللہ، جہاں چوک ہو جائے، جہاں غلطی ہو جائے، یا اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہمارے سینوں کو کھول دے۔ یا اللہ، اور قرآن حدیث کی باتوں کو دلوں میں داخل کر دے۔ یا اللہ، ہم آپ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کے اس دین کو آپ کے صحابہ نے
پہنچایا ہے، آپ کے نبی نے پتھر کھائے ہیں، یا اللہ ہم درود اور سلام بھیجتے ہیں آپ کے نبی پر، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، اور بعد میں ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک آنے والے ہر مومن ہر مسلمان کے لیے اے اللہ ہماری یہ دعائیں ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے بھی ایمان کا فیصلہ کر دے، ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے، اور ہماری زندگی گزرے تو اسلام کی اطاعت پر زندگی گزرے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔